نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 550. مجاہدہ. مجاہدہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا حساب کرے اور گناہ دیکھے تو اسے سزا دے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے. اگر دیکھے کہ سستی کی وجہ سے فضائل میں یا کسی ورد میں کوتاہی کرتا ہے تو چاہیے کہ بھاری اور عاد سے سبق سکھائے، یعنی پھر زیادہ ورد کرے. مثلاً اگر آپ کوئی مطالعہ کرتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور آپ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا ہوا ہے کہ میں ہر روز اس کتاب کا 1 صفحہ پڑھوں گا مثلاً. اب اگر کسی وجہ سے آپ بھول گئے، اگلے دن اس کے 2 پڑھ لیجئے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ورد میں کوتاہی کرے، کوئی ذکر کرتا ہے، روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں آپ یا تسبیح کرتے ہیں، اور کسی وجہ سے آپ نے ادھر ادھر باتوں میں لگ کے اور کھیل کود میں لگ کے آپ نے اس چیز کو مس کر دیا، تو پھر ضروری ہے کہ آپ اپنے ہی آرام یا اپنے ہی جو انجوائمنٹ یا تفریح کا ٹائم ہے اس میں سے وقت نکال کر اس کام کو پورا کر لیں. جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان ہوا ہے کہ آپ سے نماز کی جماعت فوت ہو گئی، یعنی جماعت چھوٹ گئی، تو آپ نے وہ ساری رات جاگ کر گزاری، یعنی اپنے آپ کو سزا دی، سوئے نہیں. تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز ایسی کارگر ہو سکتی ہے کہ جس سے واقعی ہمارا نفس جو ہے قابو میں آ جائے اور ہم اپنے آپ کو خود کنٹرول کر سکیں. بات یہ ہے کہ یا ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا یا نفس ہمیں کنٹرول کر جائے گا، اور بدترین دشمن ہے نفس اگر کسی انسان کو کنٹرول کر لے. تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہمیں نفس کو سبق سکھانے کے لیے کچھ چیزیں تجویز کرنی پڑے گی. پھر لکھتے ہیں کہ اگر اوراد پر اس کا نفس اطاعت نہ کرے، یعنی ذکر اذکار نہ کرے، اس میں غفلت برتے، کوتاہی کرے، تو اس سے جہاد کرے، یعنی اپنے نفس سے جہاد کرے. ہم دشمن کے خلاف اور شیطان کے خلاف اور ساری دنیا کے خلاف جہاد کا اعلان کیے ہوئے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھولے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. چاہیے کہ اپنے نفس کو دیکھے انسان کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، اور حتی الامکان اسے مجبور کرے، یعنی کام کروا کے چھوڑے. اور بات یہ ہے کہ جب آپ ارادہ کر لیں گے تو پھر وہ کام ہو بھی جائے گا، کیونکہ جتنا کوئی شخص ارادے کا سچا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جس دن آپ نے نیت کر لی کہ مجھے یہ چیز نہیں چھوڑنی، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو توفیق دے دیں گے، پھر اب نہیں چھوٹے گی. لیکن نفس کی چالیں بڑی زبردست ہوتی ہیں. جب کبھی آپ کوئی کام نہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے، تو آپ اپنے آپ کو خود انالائز کریں کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. مثلاً آپ کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں کہ او میں تو کرنا چاہ رہا تھا لیکن فلاں شخص آ گیا، اس نے مجھے باتوں میں لگا لیا تو میں بھول گیا. آپ اس شخص سے معذرت بھی کر سکتے تھے کہ اس وقت میرا اس کام کا وقت ہے، لہٰذا میں آپ سے بعد میں بات کروں. مثلاً آپ سوچتے او اس وقت تو مجھے سستی ہو رہی ہے، میں ذرا چائے کا 1 کپ پی لوں تو پھر یہ کام کر لوں. اب آپ چائے پکانے میں لگ جاتے ہیں اور اس میں پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ اور بھی کرنا تھا چائے پی کر، اور آپ کس کام کے لیے چائے پی رہے تھے. وہ چائے جو ہے وہ بذات خود مقصد بن جاتی ہے اور اصل مقصد جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں اس وقت تو میں ذرا تھکی ہوئی ہوں، پہلے میں ذرا آرام کر لوں اور پھر میں اٹھوں گی تو بہت فریش ہوں گی اور اس وقت زیادہ اچھا کام ہوگا. اپنے ہی نفس کی چالوں سے خود کو محفوظ رکھنا بے حد ضروری ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرا تو لگتا ہے بی پی لو ہو رہا ہے اور مجھے تو بھوک لگی ہے اور میں کچھ کھا لوں، اور کبھی کہتے ہیں اچھا پہلے میں کوئی ایکسرسائز کر لوں تو میں اور ایکٹیو ہو جاؤں گی اور پھر میں خوب اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کروں گی. اور یا آپ کسی کی خدمت کے لیے مثلاً جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ خیال آ جائے اوہو آج تو میں نے صفائی نہیں کی گھر کی، اور اگر اپنا گھر گندا ہو تو کسی کی مدد کا کیا ثواب ہوگا، لہٰذا آپ پروگرام کینسل کر دیتے ہیں. اسی طرح کی بہت سی چالیں ہوتی ہیں نفس کی کہ جب بھی آپ کسی اہم چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جانتے ہوئے بھی اس کی اہمیت کو، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا نفس آپ کو بہانوں کے ساتھ یا
خطوات الشیطان جن کو کہتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، قدم بقدم آپ کو اس سے دور کرتا ہے، ڈائیورٹ کرتا ہے، اور جب آپ سلپ ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان ہنستا ہے اور آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص اپنا محاسبہ کرنا جان لیتا ہے اور اپنے ساتھ خود مجاہدہ کرتا ہے، اپنے اوپر خود محنت کرتا ہے، ایک محنت ہوتی ہے جو آپ کسی پہ کرتے ہیں، مثلاً آپ میں سے جو مدرز ہیں وہ اپنے بچوں پہ محنت کرتی ہیں اور جان جوکھوں میں پڑی رہتی ہیں کہ یہ اپنا ہوم ورک کر لیں، یہ وقت پہ کھا لیں، یہ سو جائیں، یہ دوا کھا لیں، یہ اپنے ساری روٹین پوری کر لیں، کتنا مجاہدہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا بہت سی مائیں جو بچوں کو ہر وقت پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، خود کبھی کچھ نہیں پڑھتی۔ تو اب ان کے ساتھ اپنا اتنا مجاہدہ کر رہے ہیں تو ذرا اپنے نفس کے ساتھ بھی کر لیجئے، خود اپنا بھی ہوم ورک وقت پہ کر لیجئے، اپنی اسائنمنٹس بھی وقت پہ سبمٹ کرا دیجئے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں تو بہت کنسرن ہوتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو مجاہدہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ سے جہاد کرنا اور حتی الامکان اس کو کام پر مجبور کر دینا۔ حضرت ابن مبارک نے کہا کہ نیک لوگوں کے نفس خود بخود بھلائی پر ان کی موافقت کرتے تھے، یعنی ان کا نفس ان کے تابع ہو جاتا تھا، پھر ان کو فالو کرتا تھا، اور ہمارے نفس مجبور ہو کر ہماری موافقت کرتے ہیں۔ نیکی پر مدد حاصل کرنے کے لیے عبادت میں کوشش کرنے والوں کی باتیں اور ان کے فضائل یاد کرے۔ یہ ایک بڑا اچھا انہوں نے نسخہ، یہ ٹپ بتائی ہے۔ بعض اوقات میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اور کر نہیں پاتی، اس لیے آج کل میں نے ایک کام سوچا ہوا ہے جس پر کافی دنوں سے میں کوشش کر رہی ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا۔ تو میں اب اس چیز کی تلاش میں رہتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسا شخص ملے کہ جو وہ کام کر رہا ہو تو میں اس سے پوچھوں کہ وہ کیسے کرتا ہے۔ ریسنٹلی کسی سے میری بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے ملاقات کی ہے کچھ 2-3 اسکالر سے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ پلیز اگر آپ پھر ملیں تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ فلاں کام وہ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کی زندگیاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک اسکالر کے بارے میں انہوں نے کہا، نام میں اس لیے نہیں لوں گی کہ پھر وہ بات میرے حوالے سے مشہور ہو جائے گی کہ انہوں نے بتایا تھا فلاں کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پوری رات جاگتے ہیں اور پھر فجر پڑھ کر سوتے ہیں۔ مولانا مودودی کے بارے میں، چونکہ میرے والد ان کے قریبی دوستوں میں سے تھے تو ان کے ہاں جانے کا بھی اتفاق ہوتا تھا، تو وہ بھی پوری رات جاگ کر لکھا کرتے تھے اور پھر دن کو سوتے تھے، یعنی دن کا کچھ حصہ آرام کر لیتے تھے جیسے ظہر تک۔ تو اب ظاہر ہے کہ دن کو اگر آپ لکھنے کا کام کرنا چاہیں تو بہت سے لوگ آپ کو ستائیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، لیکن جب لوگوں کو پتا ہوگا آپ سو رہے ہیں تو پھر کہیں گے اچھا سو رہا ہے، پھر اتنا ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہو سکتی کہ لوگ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں اور آپ جو ایسی یکسوئی کا کام ہے وہ کر سکیں۔ تو ہر شخص اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنی روٹین سیٹ کرتا ہے۔ اگر واقعی اس نے کوئی پروڈکٹیو کام کرنا ہے تو یکسوئی بے حد ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ لوگ بیٹھے اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو ہاسٹل میں رہتے ہیں اور وہاں تو کسی جگہ بھی تنہائی نصیب نہیں، تو یہ ہم کب کریں گے؟ یہ تو ابھی ایک فیز میں ہے نا، آپ طالب علم ہیں، ساری زندگی آپ ہاسٹل میں تھوڑی قید رہیں گے، آپ جائیں گے اور پھر ابھی تو لوگ آپ کے اوپر مجاہدہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو زور زبردستی کام کروا رہے ہیں، لیکن اصل کامیابی آپ کی اس دن ہوگی جب آپ اپنے آپ سے خود کام کروا سکیں گے۔ بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ ایک خاص روٹین میں بندھے ہوتے، کسی اسکول کالج میں پڑھتے ہیں تو ان کی بڑی اچھی روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے جاتے ہیں، اور بظاہر وہ اس خوش فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، حالانکہ کوئی تبدیلی آئی نہیں ہوتی۔ چند دن کے لیے ان کو چھوٹ ملتی ہے تو وہ بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے وہ اس تبدیلی سے پہلے کے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے خود اپنے ساتھ مجاہدہ نہیں کیا، ان پر کوئی اور مجاہدہ کر رہا تھا اور اس کا اجر کریڈٹ تو اس کو جا رہا ہے جو آپ پہ مجاہدہ کر رہا ہے۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ سے کام کروانا جانیں، اور جس دن آپ اپنے آپ سے خود کام کرانے کے قابل ہو گئے وہی آپ کی کامیابی کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کام کرنا ہے تو ان لوگوں کی باتیں اور ان کے حالات اور ان کے فضائل یاد کریں جو کچھ کر گئے ہیں زندگی میں، اور ان لوگوں کے ساتھ رہے جو اعمال پر قادر ہوں اور ان کے افعال کی پیروی کریں، یعنی وہ لوگ جو کچھ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رہے، تو ان کو دیکھ کر خود بخود آپ کے لیے بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے،
کیونکہ جو ہماری قوت فیصلہ بڑی کمزور ہوتی ہے نا، اس سے بھی ہم بہت الجھنوں میں گرفتار رہتے ہیں اور زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے. بہت سے لوگ بس سوچنے میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں، اچھا ہم یہ کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے کرنا ہے کام یا نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو پھر اپنے آپ سے کرانا ہی ہوگا. تو اب یہ چند مثالیں دیتے ہیں کہ لوگ کس طرح اپنے آپ سے کام کراتے رہے. بعض نے کہا جب مجھے عبادت میں بندش پیش آتی تو میں محمد بن واسع کے چہرے کو دیکھتا، اس کے اجتہاد پر غور کرتا، یعنی محنت پر، اور اس کے مطابق ایک ہفتے تک عمل کرتا. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے وہ ایسے شخص کو دیکھتے جو ان سے بڑھ کر عبادت کرنے والا تھا، تو ان کے عمل کو دیکھ کر ان کے اندر بھی عبادت کی تحریک پیدا ہوتی. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو متاثر نہ کرے، اور اس کو دیکھ کر کم از کم 1-2 نمازیں تو آپ کی بھی اچھی ہو ہی جائیں گی. لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے رہیں کہ جن کا عمل آپ سے بھی کمتر ہے تو آپ بھی انہی کے لیول پہ نیچے اتر آئیں گے. عامر بن عبد قیس ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھتے، اور اسود بن یزید اتنے روزے رکھتے کہ رنگ زرد ہو جاتا. مسروق نے حج کیا تو سجدے کی حالت ہی میں سوتے. داؤد تائی روٹی کھانے کی جگہ چند ٹکڑے بھگو کر پی لیا کرتے. 2 گھونٹ کے درمیان 50 آیات پڑھتے. قرض بن وبرہ ہر روز 3 قرآن مجید ختم کرتے، اور عمر بن عبدالعزیز فتح موصلی خون کے آنسو روتے. یہ باتیں جو ہے نا، یہ تھوڑی سی مبالغہ آرائی پر مشتمل ہے، یہ قابل یقین نہیں ہے. یہ بھی ہمارا ذہن کھلا ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو پڑھ کر ویسے قبول نہ کر لیں. 1000 رکعت پڑھنے کے لیے، 1 رکعت پڑھنے کے لیے کم از کم آپ کو 1 منٹ تو چاہیے. 1 منٹ میں کم رکعت تو نہیں ہوتی. اب اگر 1000 منٹ اور پھر اتحیات بھی ہے تو 1000 منٹ کتنے گھنٹے بن گئے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اب بھی جیسے فرض نمازیں بھی آپ پڑھتے ہیں تو صرف فرض نمازیں پڑھنے میں بھی آپ کے دن کا 1 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، گھنٹے سے زیادہ ہی لگ جاتا ہے. تو پھر اگر اس میں انسان تھوڑا سونے کا ٹائم، تھوڑا کھانے کا، تھوڑا بیوی بچوں کا، تھوڑا کام کاروبار کا، تو یہ ذرا سی مبالغہ آرائی ہے. روزے تو مان سکتے ہیں کہ زیادہ روزے رکھتے اور رنگ زرد ہو جاتا. اب سجدے کی حالت میں سونا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ جس بھی پوزیشن پر سو جائیں، جس بھی جگہ سو جائیں، ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے اور پھر بھی وہ اسٹرانگ رہتے ہیں. کیونکہ نفس کو ایسی مشقت میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ اس کے بعد آپ ایسے بیمار پڑیں کہ آپ کے باقی فرائض بھی چھوٹ جائیں. یعنی اسی حد تک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن ایسے لوگ جو اپنے آپ کو، اپنے اوپر ترس نہیں کھاتے اور اپنے آپ سے کام کرواتے ہیں اور زیادہ زیادہ عبادت کراتے ہیں، ان کو دیکھ کر کم از کم عبادت کا خیال ضرور پیدا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلا داؤد تائی روٹی کھانے کی جگہ چند ٹکڑے بھگو کر پی لیا کرتے تھے. ان کے لیے تو یہ سوٹیبل ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اب آپ لڑکیاں ہیں مثلا، تو اب آپ کو آئرن کی ضرورت ہے، اور اگر آپ سب یہی کام شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بدن جو ہے وہ اس کو برداشت نہ کرے. اور اگر آپ ایک عورت ہونے کے ناطے پھر اگر آپ بچوں کی پیدائش کے مرحلے سے گزریں تو آپ ایک صحت مند نسل کو جنم نہ دے سکے. تو ان مثالوں کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ شروع کر دیں. اب یہ دیکھیں نا، اگر ایک نماز زیادہ پڑھتے تھے تو دوسرے روزے رکھ رہے ہیں، تو تیسرے حج کی حالت میں ایسا کر رہے ہیں، تو چوتھے کھانے کے اوپر توجہ کر رہے ہیں. تو ہر شخص کا سٹیمنا فرق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک شخص یہ سارے کام کر رہا تھا. ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا. کسی شخص کو دلچسپی ایک چیز سے ہوتی ہے، یا اس کی محنت ایک فیلڈ میں ہوتی ہے، دوسرے کی دوسرے میں ہوتی ہے. تو ہر ایک کی ہمت استطاعت جو ہے وہ فرق ہوتی. اسی طرح یہ جو ہے نا، ہر روز 3 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ 3 دفعہ سارے صفحے پلٹ لیے جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ حق تلاوت ہی کرتے ہوئے 3 دفعہ کوئی قرآن پاک ختم کر سکے. اور اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کو ٹرین کرتا جائے تو کرتے 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 انسان میکسیمم کام بھی لے سکتا ہے اس سے، جس کا عام لوگ تصور نہیں کر سکتے. تو ان مثالوں سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے آخرت کے خوف سے بہت بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، اور ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. سلف میں سے 40 آدمیوں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، یعنی ساری رات عبادت کی. مراد یہ
ابو محمد حریری 1 سال تک معتکف رہے، یعنی اعتکاف میں رہے، نہ سوئے نہ بولے. یہ ممکن نہیں نا یقین کرنا کہ کوئی شخص اگر مسلسل نہ سوئے تو مر سکتا ہے. یعنی نیند ہماری جسم کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح نہ بولے. نہ بولنا کوئی تقوی نہیں ہے، لہٰذا ایسی مثالیں قابل اتباع نہیں. اصل قابل اتباع چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نہ دیوار سے ٹیک لگائی نہ پاؤں پھیلائے. ابو بکر قطانی نے ان سے پوچھا آپ کو اتنی قدرت کیسے حاصل ہوئی؟ تو کہا اللہ نے میرے باطن کا صدق دیکھا تو میرے ظاہر پر میری مدد کی. بہرحال اصل اسوہ حسنہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. زحلہ عابدہ کے پاس لوگ گئے اور ان سے کہا اپنے نفس پر کچھ نرمی کرو. تو انہوں نے کہا یہ دوڑ کے دن ہے، یعنی دنیا میں فاستبقوا الخیرات، بھاگ دوڑ کرنے کے دن ہے. جس سے آج کا دن فوت ہو گیا وہ کل اسے کبھی نہ پا سکے گا. اور یہ تو بہت بڑی حقیقت ہے. میرے بھائیو، خدا کی قسم جب تک میرے اعضاء مجھے اٹھاتے رہیں گے میں نماز پڑھتی رہوں گی، اور میں اپنی زندگی بھر اللہ کے لیے روزہ رکھوں گی، اور جب تک میری آنکھوں میں پانی ہے میں روؤں گی. جو آدمی ان لوگوں کی سیرتوں کو دیکھنا چاہے اور ان کے مجاہدات کے باغوں میں پھرنا چاہے وہ میری کتاب صفت الصفہ دیکھے. اس میں جیسے یعنی مختلف اسلامی شخصیات ہیں تو ان کے واقعات لکھے ہوئے، عربی میں ہے بیسیکلی، شاید ترجمہ بھی ہو چکا ہو. عبادت گزار عورتوں کے واقعات ایسے ہیں جن کو سن کر انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے. تو یہ ہے دراصل مجاہدہ جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے. اس کے بعد ہے معاتبہ. معاتبہ عتاب سے ہے. عتاب کہتے ہیں سزا کو، سزا دینا خود کو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جو اللہ کے لیے اپنے نفس پر ناراض ہوا اللہ اسے اپنی ناراضگی سے امن میں رکھے گا یا امن دے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جبکہ آپ باغ میں داخل ہوئے سنا. اس وقت میرے اور آپ کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی. یعنی حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ انہیں کوئی سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے. عمر بن خطاب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تو امیر المومنین ہے، بہت خوب. یعنی اپنے آپ کو طنز کر رہے ہیں، واہ کیا بات ہے تیری. خدا کی قسم اے خطاب کے بیٹے، اگر تو اللہ سے ڈرے گا تو امن میں رہے گا، ورنہ اللہ تجھے سزا دے گا. تو انسان کے لیے لازم ہے کہ کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی باتیں کرے. یہ کوئی دیوانگی نہیں ہے. اپنے آپ کو سمجھانا بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے انسان کسی اور کو سمجھاتا ہے. دوسروں کو تو ہم خوب نصیحتیں کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے آپ کو بھی نصیحت کرنی چاہیے. پیچھے بات ہوتی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، کبھی اللہ سے بات کریں، کبھی اپنے آپ سے بات کریں اور کبھی لوگوں سے. تو اس کے لیے اوقات اپنے بانٹ لیں. حضرت بختری بن حارثہ نے کہا میں ایک عابد کے پاس گیا، اس کے سامنے آگ جل رہی تھی اور وہ اپنے نفس کو ڈانٹ رہا تھا. وہ اسے ڈانٹتا رہا یہاں تک کہ مر گیا. یعنی آخر تک اپنے آپ کو رعایت نہیں دی. معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں میں ہے اور یہ برائی کا حکم دینے والا بنا کر پیدا کیا گیا ہے اور برائی کی طرف بہت مائل ہے. یعنی انسان کا اپنا نفس ہی برائی کی طرف بہت مائل ہے. تجھے حکم ہے کہ تو اس کو سیدھا کرے، پاک کرے، کیونکہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب وہ ہے جس نے اس کو پاک کیا اور ناکام ہے وہ جس نے اس کو دبا دیا، یعنی اس کو پاک نہیں کیا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنے ساتھ یعنی اپنے نفس کو انسان زیادہ سے زیادہ سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرے. نفس کے بارے میں ایک پوئم ہے کسی کی، کمال المکی ہیں یہ، اور یوتھ کو بہت خاص طور پر اٹریکٹ کرتے ہیں. تو یوٹیوب پر ہے ان کی یہ پوئم، انہوں نے پڑھی ہے اور بہت ہی اچھی پڑھی ہے، تو آپ لوگوں کو بھی سنا دیتی ہوں. I would like to read you a poem that someone wrote speaking to his nafs, to his self, addressing himself, giving himself advice. So he says, "O myself, what will calm you? Can't you remain patient for a day or two? I try to contain you, but your strength overpowers. But when we die, life will seem like hours. So can't you be patient for part of a day and remain steadfast upon the straight way? The direction you're taking leads to my worst fears.
of the day we stand for 50,000 years. No one will joke, nor talk, nor smile, and the sun from our heads will be at a mile. Nowhere to hide, and nowhere to flee, standing for what seems an eternity. Then the judgment begins, and the books will land, either on your right or your left hand. O myself, do not become like those who left the right track, and put their left hands behind their back. O self, how do you plan to cross the sirat suspended in the air, craftier than a fox, sharper than a sword, and thinner than a hair? How do you plan to cross, or will you cross at all? The blink of an eye, will you run, or would you rather crawl? The bad deeds you command will drop you from it, and only good deeds put you back upon it. O self, it's a 500-year drop suspension over a terrible place I would rather not mention. O self, don't be fooled by this world and its illusions, and keep in mind judgment, the grave, and other conclusions. O self, wake up, don't follow your desire, and ask for forgiveness to avoid the fire. O self, keep the command and avoid the prohibitions, and pay close attention to these admonitions. Be amongst those who were the best of planners, who prepared for the future with good deeds and good manners. O self, it's simply about your control, being patient now so as to reach your goal. I don't mean to put burden or to put much stress, just to warn of a day when the limbs confess. Sins add up as you live through the years, then sadness won't save you and nor will the tears. Every time you sin, the shaitan is winning, so remember the one against whom you're sinning. O myself, life is short and ends when you least expect it, and then what will you say when you're resurrected? The angel of death overlooked you and took the souls of your brothers, and one day he'll come to you and overlook others. For great rewards, plant the righteous seeds. O Allah, we seek refuge from the evil of ourselves and from the evil of our deeds. تو بات یہ ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد ہمیں خود ہی کرنا ہوگا، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کی نصیحت سنتے ہیں تو فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. یہ باتیں جو یہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں یا ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے کہے تو واقعی ہم سچے ہوں گے، کیونکہ اگر یہ باتیں کوئی اور ہم سے کہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہوگا، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی. شاید ہم غصے میں آ جائیں، شاید ہم سننا ہی نہ چاہیں، شاید ہم ڈیفینسو ہو جائیں. تو یہ لکھتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ نفس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں میں ہے، اور یہ برائی کا حکم دینے والا بنا کر پیدا کیا گیا ہے اور برائی کی طرف بہت مائل ہے. تجھے حکم ہے کہ تو اس کو سیدھا کرے، پاک کرے، اس کے گھاٹ اس سے چھڑائے. یہ گھاٹ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ پانی پینے کی جگہ، یعنی جن مقامات یا جن جگہوں پر یہ غلط کام کرتا ہے ان سے اپنے آپ کو روکے اور اسے قہر کی زنجیروں سے کھینچ کر اپنے رب کی عبادت کی طرف لائے. مثلا اگر آپ نماز میں سستی کرتے ہیں، دیر سے پڑھتے ہیں، تو سوچے کہ آپ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے آپ نے نماز میں تاخیر کی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا گھاٹ ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر آپ لگے ہوئے یا چمٹے ہوئے ہیں کہ جس نے آپ کو اس سے بہتر کام سے روک دیا. تو لہٰذا قہر کی زنجیروں سے کھینچ کر اپنے رب کی عبادت کی طرف لائے، نہیں اپنے آپ پر انسان غصہ کرے. بیسیکلی یہ کہ ہر انسان اگر اپنا اینکر تلاش کرے نا کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، کون سی چیز ہے جس پر وہ ورک کر سکتا ہے. اگر تو نے اس کو ذرا ڈھیل دی تو وہ سرکش ہوگا، بدکے گا، اور اس کے بعد تو اس پر قابو نہ پا سکے. ہاں اگر تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہے گا تو امید ہے کہ یہ مطمئنہ ہو جائے گا. یعنی اگر محنت کرتے مجاہدہ کرتے رہو گے اور اس کے ساتھ معاتبہ یعنی سزا بھی دو گے تو یہ جو نفس امارہ ہے یہ اگر لوامہ بن جائے تو مطمئنہ بھی ہو جائے گا. یعنی سب سے پہلے کیا ہے؟ نفس امارہ، کہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، پھر ملامت شروع ہوتی ہے، لوامہ ہو جاتا ہے، اور پھر مطمئنہ. تو اسے نصیحت کرنے سے غافل نہ ہو، اس پر متوجہ رہ اور اس کی جہالت اور عبادت اس کے ذہن نشین کرتے ہوئے کہہ، اے نفس تو کتنا جاہل ہے، عقل مند اور ذہین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ تو سب سے زیادہ غبی اور بے وقوف ہے. کیا تو نہیں جانتا کہ تیری جگہ یا جنت ہے
یا دوزخ؟ جو یہ نہ جانتا ہو کہ وہ ان دونوں میں سے کس میں جانے والا ہے، وہ کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ انسان رات یا دن میں ناگہانی یعنی اچانک طور پر مر جاتا ہے. کیا تو نہیں جانتا کہ ہر آنے والی چیز قریب ہے اور موت اچانک بغیر کسی اطلاع کے آئے گی، اور یہ کسی عمر پر موقوف نہیں ہے بلکہ ہر سانس پر امکان ہے کہ اس میں ناگہانی موت آ جائے، یعنی اچانک موت آ جائے. یہ بالکل یہ پاسبل ہے کہ انسان کسی وقت بھی اس پر موت آ جائے. انسان اپنے سامنے بہت سے ایسے واقعات دیکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سبق حاصل کر سکتا ہے. اگر ناگہانی موت نہ بھی آئے تو بیماری ناگہانی آ سکتی ہے اور پھر وہ موت تک پہنچا دیتی ہے. تجھے کیا ہوا؟ تو موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا حالانکہ وہ تجھ سے قریب ہے؟ اے نفس، اگر اللہ پر تیری جرت اس لیے ہے کہ وہ تیری نافرمانیوں کو نہیں دیکھتا تو تیرا یہ کفر بہت بڑا ہے. یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دیکھ نہیں رہا تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہے. اور اگر تو جانتا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو کتنا احمق اور بے حیا ہے. کیا تجھ میں اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ ایک گھڑی حمام میں بیٹھ کر یعنی ہاٹ شاور میں اس کا تجربہ کر، یا اپنی انگلی آگ کے قریب کر. دیکھ اے نفس، اگر تیری استقامت میں رکاوٹ خواہشات کی محبت سے یعنی کسی بھی چیز کی خواہشات، تو وہ خواہشات طلب کر جو باقی رہیں اور قدورتوں سے پاک صاف ہوں. بہت سے لقمے ایسے ہوتے ہیں جو کئی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں. یعنی انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد بہت سے رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے ایک لڑکی اگر وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتی، حرام کام کرتی، تو اس کے لیے آئندہ ایک مطمئن اور اچھی ازدواجی زندگی گزارنا کس قدر مشکل ہو سکتا ہے. مثلا ایک لڑکی جو ہے اپنی جوانی میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتی اور کسی بھی مرد کے لیے اس کو سستا کر دیتی کہ جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے، تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر تو وہ اس چیز کو انجوائے کرے یا برا نہ مانے، لیکن اس گناہ کی گلٹ جو اس کے دل میں رہ جائے گی، کیا وہ اسے آئندہ ازدواجی زندگی میں چین کے ساتھ نباہ کرنے دے گی؟ کیا اس کے سر پر خوف کی تلوار نہیں لٹکی ہوئی ہوگی؟ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ کیا وہ مجھ پر اعتماد کرے گا؟ کیا وہ مجھے خوش رکھ سکے گا؟ کیا وہ مجھے میرے حقوق صحیح معنوں میں دے سکے گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں انسان جب بھول جاتا ہے تو حرام کام کر بیٹھتا ہے، اور جب حرام کام کر لیتا ہے تو بہت سے لقمے ایسے ہوتے ہیں، یعنی بہت سے غلط کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو کئی اور نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں. کیونکہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اس بیمار کی عقل کے متعلق آپ کیا کہیں گے جسے طبیب نے تاکید کی ہو 3 دن پانی نہ پیو تم تندرست ہو جاؤ گے اور پھر ساری عمر پیتے رہو گے؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ مریض کو طبیب کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے. اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو ہمیشہ کی تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. ابد کی نسبت سے جو کہ جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب کی مدت ہے، دنیا کی زندگی 3 دن سے بھی کم ہے. ابد سے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اگر اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی دیکھیں تو 3 دن سے بھی کم ہے، بلکہ دنیا کی عمر کی نسبت ایک لحظہ سے بھی کم ہے. غور کرنا چاہیے، اس مختصر زمانے کی آسائش کے لیے نہ ختم ہونے والی زندگی کا عذاب خرید لینا کتنی بڑی نادانی ہے. یعنی آج اس دنیا میں اگر وقتی طور پر ہم کسی نفس کی خواہش کو پورا نہیں بھی کر سکتے یا کسی لذت سے محروم بھی ہیں اور وہ آخرت میں پوری ہو جائے تو کیا مشکل ہے؟ دنیا کی زندگی تو چند لمحوں کے برابر بھی نہیں آخرت کی طوالت کے مقابلے میں. جو آدمی مجاہدے کی تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا وہ آخرت میں عذاب پر کیسے صبر کر سکے گا؟ فما اصبرهم علی النار. کیا تجھے عز و جاہ کی محبت میں مشغول کر دیا ہے کہ بس تو اپنا مقام مرتبہ بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے؟ تو اس دنیا میں ہمیشہ نہ رہے گا، اور نہ وہ جن کے نزدیک تیری منزلت ہے، وہ سب بھی چلے جائیں گے جو تجھے بہت چاہتے ہیں اور تیری بہت عزت کرتے ہیں.
تو نے دنیا کو کیوں نہ چھوڑ دیا کہ اس کے شرکا خسیس ہیں. خسیس یعنی گھٹیا ہے، اور جس کی تکلیف بہت زیادہ اور جس کی ہر نعمت جلد فنا ہو جانے والی. کیا تو رب العالمین کی ہمسائیگی کو بے وقوفوں کی جوتیوں میں بیٹھنے سے بدلنا چاہتا ہے؟ یعنی آپ ایک طرف رب العالمین کے قربت کو داؤ پہ لگا دیں اس خاطر کہ آپ دنیا میں صرف چند لمحوں کے لیے اپنے نفس کی لذت حاصل کر سکیں یا خواہش کو پورا کر سکیں. تو کیا کمپیریزن ہے؟ یعنی بعض اوقات انسان کسی حرام کمپنی کے لیے، جیسے پہلے میں نے مثال دی کہ اگر ایک لڑکی کسی لڑکے کی ملاقات کے لیے جاتی ہے جو کہ حرام ہے، تو چند لمحوں کی لذت ہے نا، جو اس کے نفس کی خواہش ہے کہ بس میں اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اور مجھے کسی بھی طرح یہ کام غلط کرنا ہے. انسان سوچے کہ اس حرام کام سے انسان اپنے آپ کو کس چیز سے محروم کر رہا ہے؟ اللہ کی قربت سے، اللہ کی محبت سے، جو کہ قیامت کے دن نصیب ہوگی کس کو؟ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی لوگ جو ہیں باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچائی کی مسند پر، سچی جگہ پر، اس با اقتدار بادشاہ کے قریب، اس کے قرب میں. کیا اس کو قربان کرنا ہے؟ جب کبھی انسان کا نفس اکسائے اس کو کسی حرام کام کے کرنے پر، تو انسان سوچے میں اس گھٹیا چیز کو خرید کر اس رب کی قربت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، تو انشاءاللہ پھر اس کو اس حرام سے بچنے میں مدد ملے گی. اکثر سرمایہ تو ضائع ہو چکا، اتنی زندگی تو ہم ضائع کر چکے، نکمی عمر تھوڑی سی باقی رہ گئی. اگر تو اس کو پا بھی لے تو ضائع شدہ پر تجھے ندامت ہوگی، یعنی جو ضائع ہو گئی ہو گئی. اور اگر تو پچھلی کو بھی پہلی کی طرح ضائع کر دے تو پھر کیا حال ہوگا. چھوٹے دنوں میں بڑے دنوں کے لیے کام کر، یعنی اس زندگی میں آخرت کے لیے کام کر. ان سوالات کے جواب تیار کر لے جو تجھ سے قبر کی تنہائی میں پوچھے جائیں گے، اور اس وقت سے پہلے اس دنیا سے آزاد لوگوں کی طرح نکل جا کہ تجھے مجبور کر کے نکالا جائے گا. اور اس وقت سے پہلے اس دنیا سے آزاد لوگوں کی طرح نکل جا کہ تجھے مجبور کر کے نکالا جائے گا. جو رات اور دن پر سوار ہوا وہ اس کو لے جائیں گے اگرچہ وہ جانا نہ چاہے گا. یعنی جس کا دن اور رات گزرتا چلا جا رہا ہے وہ ایک دن رخصت ہو کر رہے گا. اس نصیحت میں غور کر اور اپنی حالت پر آنسو بہا کہ ندامت کے آنسو اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، اور انسان پر جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو پھر نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آج کے اس سبق میں جو ہمارے لیے کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے اوقات کا جائزہ لینا ہے. کہاں کہاں وقت ضائع کرتے ہیں، کن کن چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں اس سے زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب میں چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. میں نے پوچھا تھا جو لائف ہمارے پاس پرسنالٹی ہوتی ہے نا، اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے، اس سے بہت اثر ہوتا ہے، لیکن اکثر ہوتا ہے کہ کوشش کے باوجود ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہے تو پھر بہت نقصان ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ تلاش کرنا چاہیے اچھی کمپنی کو، نہ ملے تو تنہائی اچھی ہے. خود کو موٹیویشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی کہ خود کو سمجھانا اور پھر خود سے کام کروانا. دیکھیں ایک راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے اور وہ دعا کا راستہ ہے. کچھ بھی مشکل لگے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس سے زیادہ بھی آسان کام کوئی ہے؟ اور آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں نے یہ پوچھا تھا 551 پیج پہ کہ نیک لوگوں کے نفس خود بہت بڑائی کے پر ان کی موافقت کرتے ہیں، تو نیک لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کے کام کرتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری، کیونکہ جب فرما برداری کرتا ہے تو انسان کے لیے اور نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اطاعت تو ہر کوئی کرتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں ان شرائط کے ساتھ نا، اخلاص کے ساتھ. نیک لوگوں کی کیٹیگری میں کب آ سکتے ہیں؟ بالکل آ سکتے ہیں. اور اس میں سادہ جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ول پاور، میں نے یہ نیٹ پہ پتہ نہیں کسی کا تھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ جو ول پاور ہوتی ہے اگر وہ نیک کاموں کی طرف ہوگی تو وہ نیک کام آپ کے آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہ برے کاموں کی طرف ہوگی تو برے کام آسان ہو جائیں گے. تو وہ ول پاور آپ کہاں سے لائیں؟ ہر چیز کہاں سے ملتی؟
اللہ کے پاس سے. اور کیا اس پر یقین نہیں کہ وہ دے سکتا ہے؟ اور ہمیں کیوں بدگمانی ہے کہ وہ ہمیں ہی نہیں دے گا، وہ ہمیں بھی دے گا. یہ جو پچھلے آپ نے ہمیں لیکچر دیا تھا اس میں تھا کہ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تو آپ وہ کام چھوڑ دیں، لیکن آپ نے وہ چھوڑنے کی جگہ لکھا کہ نہیں اس کو جاری رکھیں تاکہ وہ صحیح ہو جائے. تو مجھے یہ پرابلم تھی کہ منافقت کہتے ہیں کہ جو قول اور فعل میں تضاد ہو، تو ہم کر رہے ہیں کریں گے، لیکن وہ ہمارے دل میں نہیں ہے. تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس سے آپ کی پوچھ ہوگی. کل ہمارا لیکچر ہوا تھا نماز نبوی میں، اس میں تھا کہ 5 کیٹیگریز بتائی تھی نماز پڑھنے والوں کی. تو فرض تھا کہ وہ پڑھتا ہے لیکن وہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، یعنی کہ اس سے دل نہیں کرتا، نہ ہی وضو ٹھیک ہے نہ ہی کچھ اور پھر اس پہ پوچھ ہوگی. تو یہ دونوں اپنے کنٹرڈکٹ نہیں کر سکتے، اپنے کر تو رہے ہیں لیکن پھر پوچھ ہوگی، نہیں کریں گے تو چھوٹ جائے گا. کیا کریں ہم؟ کرتے رہے، نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. کرتے رہیں اور اللہ سے توفیق مانگتے رہیں کہ جو کمی ہے ہم میں وہ دور ہو جائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو کام انسان مشکل سے کرتا ہے اس مشکل سے کرنے پر بھی تو اجر ہے. وَإِيَّاكُمْ. السلام علیکم سادہ. وعلیکم السلام. سادہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح سے کبھی ہمیں بہت ٹائم کوئی ہم نہیں کرنے جا رہے اور وہ بظاہر چھوٹا سا کام ہے، جیسا کہ I live in hostel، تو کبھی چھوٹے چھوٹے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیوٹیز ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے کبھی نفس سے گرا گزر رہا ہوتا ہے. I mean کہ I don't know وہ نفس ہے یا پھر I feel کہ مجھے ویکنیس فیل ہو رہی ہے یا میں نے تو کھانا بھی صحیح نہیں کھایا تھا، اندر سے یہ میسیجز آ رہے تھے کنٹینیولی. تو یہ ہم ان کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ یہ نفس کہہ رہا ہے یا آئی ریئلی فیل ارج کہ مجھے اب اس کو ریسٹ کرنا چاہیے یا مجھے اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے یا وہ میرا نفس کہہ رہا ہے، ان دونوں میں ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں جو ڈیوٹی ہے نا وہ تو ڈیوٹی ہے، وہ تو کرنی ہے، دل کرے یا نہ کرے، اور ہر ڈیوٹی دل نفس میں بھاری ہوتی ہے. تو اس میں جو آپ کو کام کرنا ہے کرے اور اس وقت اپنا حساب لیں اور بتائیں اپنے آپ کو کہ کیوں مجھے ایسا ہو رہا ہے، اس کی روٹ کاز دیکھیں اور اس کا حل تلاش کریں. لیکن کام تو نہیں چھوڑنا، کام تو کرنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت رات کے میرے 12:15 بجنے والے ہیں، تو میرے نفس پہ یہ بھاری نہیں کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت بات کروں، ہے نا؟ لیکن جب مجھے کام کرنا ہے تو کرنا ہے. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ وہاں کھانا بھی 6 بجے شام کھایا تھا، 6 گھنٹے میں بھوک بھی لگ چکی ہے اور نیند بھی ہے، اور اگر میری نیند پوری نہیں ہوئی تو پتہ نہیں سویرے کیا ہوگا. تو نفس تو بہت کچھ کہہ رہا ہے، لیکن کیا اس وقت میں پھر نفس کی بات مانوں اور جو اللہ نے مجھے نیکی کا موقع دیا وہ نہ کروں؟ نہیں، وہ تو پھر کرنا ہوگا نا. اور مجھے اپنا بندوبست کر لینا چاہیے آئندہ سے، مجھے اس تھکاوٹ کا کوئی اور علاج کر لینا چاہیے، اس بھوک کا کوئی اور علاج کر لینا چاہیے. لیکن جو کام مجھے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے. لیکن اس کے علاوہ جیسے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے ڈنڈے پڑے ہوئے ان کو ارینج کر دیں، تو ابھی کبھی ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب میں جھکوں گی تو یہ ہو جائے گا، مطلب اندر نہیں، آپ کریں، بس اندر کی باتیں مت سنیں. جو کام کرنے کا وقت ہو اسے کر لیں، جو نیکی سامنے ہو یہ سوچ کے کر لیا کریں کہ پتہ نہیں پھر موقع ملے گا یا نہیں، تو کر ہی گزرتی. السلام علیکم. جی میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر نفس پہ آپ کنٹرول کرتے ہو تو کیا اللہ برائیاں جو روکتے ہو نفس کو، تو کیا اللہ اس پہ آپ کو اجر دیتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ یہ جہاد پر اجر ہے یا نہیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ بتایا ہے کہ گناہ جب ہو جاتا ہے تو اس سے انسان جو ہے نا کسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، تو لیکن اگر انسان اس گناہ کی معافی مانگ لے تو کیا وہ نعمت دوبارہ مل جاتی ہے انسان کو کہ نہیں ملتی؟ پھر یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ توبہ استغفار جو ہے، جسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ نوح میں اگر آپ پڑھیں نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارا رب بہت بخشش فرمانے والا ہے. اور پھر اس کے بعد آگے آتا ہے کہ آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہارے لیے باغ اگائے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تمہیں نعمتیں عطا کرے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان توبہ کر لے تو اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. ویسے نفس کے بارے میں، اس کی بیماریوں اور اس کی اصلاح کے بارے میں کافی پوائنٹ کلیئر ہوئے ہیں، لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نفس کے خلاف کرنے سے اس کی اصلاح کس طرح سے ہوگی. مثلا جیسے اب ہم زیادہ کھانا ہمیں کسی اچھے کام سے روک دیتا ہے، جلدی ہم رات کو سو جاتے ہیں، تو اگر ہم کھانا
کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں تو پھر وہ سارا دھیان جو ہے وہ ادھر ہی لگا رہتا ہے. ہاں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو علاج سوٹ نہیں کیا, کوئی آپ اور علاج کرے. ٹھیک ہے نا, ہر ایک کو انسان کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ میرا علاج کس چیز میں ہے, کیونکہ انسان اپنے آپ سے خود زیادہ آگاہ ہوتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, کہ انسان اپنے نفس سے خوب خود آگاہ ہے, ہاں وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے. سب کو پتا ہوتا ہے اپنا, جس کو اپنا نہیں پتا پھر اس کو کیا پتا ہے. اور سب سے بڑی جہالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہ جانے, اور جو اپنے آپ کو نہ جانے وہ اپنے رب کو بھی نہیں جان سکتا. میرا ایک کوشچن ہے 552 پیج پہ جو ہے نا کہ حضرت مفتی رحمۃ اللہ بن عارفہ نے کہا کہ میں ایک عابد کے پاس گیا, اس کے سامنے آگ جل رہی تھی اور وہ اپنے نفس کو ڈانٹ رہا تھا, تو اس میں اس کا مجاہدہ کس طرح ہے؟ مطلب یہ جو آخر میں باتیں لکھی ہوئی ہیں نا, اور جو میں نے پوئم سنائی ہے نا, یہ ڈانٹنا تھا, اس طرح کا ڈانٹنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویاکم. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. یہ جو 551 پیج کے 4th پیراگراف میں لکھا ہے کہ سرسری جبرا ہر روز 3 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے ہیں, تو یہ ان کی کنفیوژن ہے کہ اس طرح تو قرآن مجید کی تلاوت کا حق نہ ادا ہوا, ایک دن میں 3 بار قرآن پاک کیسے کمپلیٹ ہو سکتے ہیں؟ جی میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ یہ باتیں تھوڑی مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں, ان کو آپ لٹرلی نہ لیں, ورڈ فار ورڈ نہ لیں. یہ سبق سیکھیں کہ لوگ اپنے وقت کو یا کسی ایک خاص کام میں کتنی مہارت پیدا کرتے تھے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بھی اتنے کرتے تھے, چلو اگر ایک بھی پڑھتے تھے روز, یا آدھا بھی پڑھتے تھے, یا 10 سپارے بھی پڑھتے تھے, تو محنت تو کرتے تھے نا. تو ہمیں بھی ان لوگوں کی مثالوں سے فائدہ اٹھا کے محنت کرنا چاہیے. اصل سبق یہ لینے کی ہے اس میں بات. السلام علیکم استاذہ. پھر یہ تھا کہ اگر نماز کا ٹائم ہے اور ادھر سے آپ کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے, تو اگر آپ اپنے نفس کو کہہ رہے ہو کہ نہیں فرسٹ ٹائم گو فر نماز, تو میں نماز کے لیے جا رہی ہوں. کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا کھا لیں پہلے, لیکن اپنی روٹین نہ یہ بنا لیں نماز کے ٹائم پر آپ کھانا کھول کے بیٹھ جائیں اور پہلے آپ ٹال مٹول کرتے رہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ونس ان اے وائل تو ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہیبٹ بنا لی جائے ایسے کرنے کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے, ادھر واش روم چلے جاتے ہیں اور ان کی جماعت رہ جاتی ہے. ونس ان اے وائل تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر انسان روٹین ہی یہی بنا لے صرف نماز سے بچنے کے لیے, تو یہ تو ٹھیک نہ ہوا. ویاکم. السلام علیکم استاذہ. میرا کوشچن نہیں ہے, کامنٹ ہے. آپ نے بیچ میں ایک بات کی تھی کہ ہم لوگ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ماحول کی تلاش میں ہوتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے بتایا تھا, خصوصاً جب قرآن پڑھنے کے بعد. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے باوجود ہمیں مجاہدہ کی اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ایون اگر ہم لوگ اس نیکی کی حالت میں بھی ہیں اور اس خوبصورت اور نیک ماحول میں بھی ہیں, اور اگر ہمیں خدا نہ خواستہ اسی وقت موت آ جائے اور ہم لوگوں کی خدا نہ خواستہ دل کی نیت جو ہے وہ خالص نہ ہو, یعنی ہم لوگ صرف اس ماحول میں رہ کے وہ کام کر رہے ہو, ویسے ہمارا دل نہ کرتا ہو, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اس وقت کس حالت میں پہنچیں گے. اور مجھے لاسٹ ویک اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہوا جب میری چچا کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ نماز کی حالت میں تھے. انہوں نے جیسے ہی نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بس ثنا کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ جب نماز میں ہوتے ہیں اتنی سوچیں ہوتی ہیں, اتنا سارا نفس ادھر ادھر کی باتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے, اور اگر اس ہفتے میں ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے, لوگ تو کہیں گے کہ بہت نمازی تھا اور نماز کی حالت میں ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن یہ ہمیں پتا ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا کہ ہم اس کے سامنے کس سچویشن میں, کس حالت میں تھے, کہ کس نیت کیا نیت تھی اور ہم لوگ حاضر ہوئے. اس لیے اپنا مجاہدہ کرنے کی, اس ماحول سے نکل کے خود کا مجاہدہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور خصوصاً جب ان محفلوں میں ہو تو اپنی نیتوں کو خالص کر دیں. بالکل, ہم نے پیش بھی ہو تو بہت خوبصورت نیت کے ساتھ. بالکل, بہت گہری بات کی آپ نے, اور یہ ایک حقیقت ہے اور اس پر ڈرنا چاہیے. اور اکثر میں یہ سوچتی ہوں کہ جب جیسے ہم نماز میں بھی کھڑے, ہو سکتا ہے کوئی ہمیں دیکھ کر کے کیا خوب نماز پڑھے, لیکن ہم کو پتا نا ہم کیا کر رہے ہیں. تو بعض اوقات لوگ ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں, حالانکہ ہم ہوتے کوئی نہیں ہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس مجاہدے کی ضرورت ہے. بھیا السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. سوری آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے, لیکن پتہ نہیں سب بچوں کو دیکھ کے مجھے ایک بات بہت زیادہ فیل ہوئی جو لیسن کے دوران میں یہ بات تھی نا کہ چند لقمے جو ہے وہ ہمیں بہت سی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں. تو میں ایک دم سے مجھے یہ خیال ہے, آپ نے مثال بھی ایسے دی کہ جو خدا نہ خواستہ اگر کوئی لڑکی کوئی غلط کام کرتی ہے
تو میں یہاں پہ سب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی اور اپنی بچی کو بھی یہی سمجھاتی ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کام جا کر کریں کہیں. جیسے نیک صحبت کی بھی بات ہوئی ہے نا کہ ہمیں صحبت نہیں ملتی نیک لوگوں کی، تو کتابیں ہیں اتنے لوگوں کی، یعنی واقعات ہیں زندگی کے، ہم وہ پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں مختلف پہلوؤں سے. کسی اسکالر نے بھی ایک دفعہ ایک لیکچر میں کہا تھا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اسکالرس کے پاس جاتے تھے، اب تو اسکالرز آپ کے ریکس پہ موجود ہیں اور آپ کی سی ڈیز پہ موجود ہیں، کیسیٹس پہ موجود ہیں، آپ جب چاہیں ان کی باتیں سنیں. تو ہمیں مطلب جو کمپنی نیک چاہیے نا وہ اس لحاظ سے مل سکتی ہے. اور ایگزیکٹلی بالکل اسی کے اپوزٹ جو ہے کہ جو غلط کام ہے وہ بھی اسی طریقے سے کیے جاتے ہیں. کہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکیاں جا کے لڑکوں سے ہی ملیں. جو ڈراماز دیکھتے ہیں، جو موویز دیکھتے ہیں، جو فکشن پڑھتے ہیں، جب ہم اچھے لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس جگہ ویژوائز کرتے ہیں اور وہ نیکی کے کام خود سوچتے ہیں کہ ہم ایز اف کہ ہم وہ کر رہے ہیں اور ہمارے اندر ایک انرجی آتی ہے. ایگزیکٹلی سیم وے جب ہم کوئی غلط چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس جگہ ویژوائز کرتے ہیں. اور ساری عمر لڑکیاں بیچاریاں اور ایون لڑکے بھی بغیر کوئی غلط کام کیے بہت نیک شریف لوگ ہیں، سر پہ دوپٹے لیے ہوئے، اسکارف لیے ہوئے، لیکن وہ ایسی چیزیں پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس جگہ امیجن کریں. ایک لڑکی آپ سوچیں ایوریج جو لڑکی ہے وہ اپنی شادی کی ایج تک کتنے لڑکوں سے وہ کر چکی ہے. آئی مین امیجنیشن میں ہو سکتا ہے ابھی آپ سب لوگ کہیں کہ پتہ شاید میری سوچ غلط ہے، بٹ آئی فیل کہ کچھ پرسنٹیج، ضروری نہیں ہے کہ 100% اس طرح ہو، لیکن کافی چانسز ہیں یہ اس چیز کے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ شادیوں میں پھر وہ اپنے وہ جو ایک انہوں نے پکچر بنائی ہوئی تھی وہ اس پہ ان کا ہسبینڈ پورا اتر ہی نہیں سکتا، بیکاز دیٹس ناٹ ریئلسٹک امیج جو ان سے کریٹ کیا جاتا ہے. سوری بہت زیادہ بولتے جا رہے ہیں، لیکن مجھے اس چیز سے اتنی وہ کتنا تب چڑھ رہی ہے کہ کوئی روکتا ہی نہیں اس چیز کو، کوئی اس چیز کو گندا یا غلط سمجھتا ہی نہیں ہے کہ گھر بیٹھی بھی بچی کیا ہوا ٹی وی دیکھ رہی ہے نا، تو پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے. تو اس چیز سے میں چاہتی ہوں. اور یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ جو ہم نے مراقبہ جو ہم نے پچھلا پڑھا ہے نا کہ اپنے آپ کو غور کرنا، نگرانی کرنا، میں تو اس پورے ہفتے میں اتنی حیران ہوئی کہ جو مطلب میرے اندر جو چیزیں تھیں وہ میں ان کی عادی یعنی ہو چکی ہے کہ جیسے میرے اندر جو بھی مجھے برے فالٹس ابھی ان ایک ہفتے میں نظر آئے. جیسے گھر ہمارا ہوتا ہے نا، جس طرح ہوتا ہے کوئی چیز غلط جگہ پہ رکھی ہوئی ہے تو بس پڑی ہوتی ہے، ہمیں عادت ہو جاتی ہے اس کو دیکھنے کی، اور جب کوئی آتا ہے تو پھر ہم نئی نظروں سے اس گھر کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہ یہ چیز بھی غلط ہے، یہاں سے بھی ٹھیک کر دو. ایک طوفان مچ جاتا ہے، وہی گھر ہوتا ہے جس سے ہم رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے گندا کیوں ہو جاتا ہے؟ بیکاز ہماری نظر چینج ہوتی ہے. اگر ہم ان چیپٹرز کو پڑھ کے پھر اپنے دیکھنے کی نظر کو تھوڑا سا چینج کریں، ایک تو دوسروں کو بھی تھوڑا سکون آئے گا کہ ہم انہیں کے فالٹ سروس نکالتے رہتے ہیں، تھوڑا اپنے پہ نکالیں گے، اور یہ کہ چیزوں کو نئی نظر سے دیکھیں. اور یہ میرے پاس ایک چیز آئی ہے جیسے لکھا ہوا ہے کہ آج کل تو سی ڈیز اور ان چیزوں سے بڑھ کے موبائل پہ جو میسیجز کیے جاتے ہیں گندے اور پتہ نہیں کیا کچھ، ایون اڈلٹس اللہ تعالیٰ معافی کرے اتنے عجیب طریقے کے وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے تو نہیں لکھا، ہمیں تو صرف آ گیا ہے. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ آپ نے پڑھ تو لیا نا، آپ اس میں شامل تو ہوئے نا، آپ نے واپسی لکھا ہے کہ یہ کتنا فلک تھا اس میں. تو آئی مین یہ سب چیزوں کو نئی نظر سے دیکھنا ہے اور اپنے اندر سے نکالنا ہے. تو جزاک اللہ خیر ہے آپ کا ٹائم، اللہ کرے آپ کو بہت اس کی جزا ہو کہ آپ ہمیں یہ سب چیزیں پڑھا رہی ہیں، ورنہ ہم تو شاید اگر خود پڑھتے تو اس نظر سے کبھی پڑھتے ہی نہ ہو اور بس بند کر کے رکھتے تھے کہ 3 قرآن تو ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتے، تو بات ختم ہوگی اور ہم چھٹی کر دیں. جزاکم اللہ خیرا فار یور کمنٹ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. One thing that I really liked from a lecture that I heard recently was the Sheikh saying that if your knowledge is above average, then you should not be content with worship that is below average. I mean, if you are a student of Quran or Hadith or anything of that sort, and you are learning every day and you have a routine, then you should not be someone who is just praying 5 times a day and just content with fasting on Ramadan. You should step up and do something more extra. So every day in your life, every hour, ask yourself, have I done something more? Am I gaining or am I losing something? And inshallah this will encourage you also what the sister said, to keep listening to lectures, to continue reading books, and this will be your guard, where you can have good company which will motivate you, which will keep you intact in terms of what you have to do and how you can improve every day. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ یہ ایک کمنٹ تھا جی. زیادہ جو یہاں پہ اس چیپٹر میں جو مجاہدے کی بات کی گئی ہے کہ نفس کا کس طرح سے مجاہدہ کیا جائے، تو اس میں یہ بات یہ تھی کہ نفس
کو ہم موٹیویٹ بھی کیسے کریں وہ بھی اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے. اس کو اچھے عمل کے لیے موٹیویٹ کرنا بھی ہمیں آنا چاہیے. بالکل, یعنی ایسی کتابیں پڑھے, ایسے لوگوں کے حالات جانے, دیکھے کہ جو کر رہے ہیں تو ان کو کرتا دیکھ کر انسان کو خاموش موٹیویشن ہوتی ہے. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.